السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ ٹولی مسجد کی روڈ ہے اور اس روڈ کا کمپنسیشن کے لیے میں لڑ رہا ہوں مسلسل، اور یہاں آپ تمام کو بتا دوں کہ یہ روڈ کا کام بنا کسی رکاوٹ کے کورٹ کے آرڈرز کے باوجود بھی یہ جاری ہے۔ میرا سوال ہے اسد الدین اویسی سے، اکبر الدین اویسی سے کہ 15,888 گز زمین اس مسجد کی، ٹولی مسجد کی زمین جو دیکھیے جو نظر آ رہی ہے، یہ ٹولی مسجد ہے۔ یہ ٹولی مسجد کی زمین ایکوائر کر لی گئی لینڈ ایکویزیشن کے بغیر، اور اس مسجد کے لیے انہوں نے کتنے یہ روڈ کے کمپنسیشن کی نمائندگی کی۔ یہ روڈ کا کام کتنا میں رکاوٹ کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ جاری رکھے۔ تو میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سوال کیجئے قیادت سے کہ یہ زمین کیسا ایکوائر کیے، اور اسد الدین اویسی اس کے لیے یا یہاں کے سابقہ ایم ایل اے کتنے بار گورنمنٹ سے نمائندگی کرے اس کے کمپنسیشن کے لیے۔ یہ دیکھیے کس طرح سے یہ لوگ یہاں وقف کی زمین کو کس طرح سے استحصال کر رہے ہیں، وقف کی زمین کا۔ یہ تمام حقائق عوام کو سامنے آنا ضروری ہے۔ عوام پوچھیں، سوال کریں۔ دیکھیں یہاں پر پھر لا کے یہ راتوں میں یہ جے سی بی یہ رولر چلا کے برابر کر رہے ہیں۔ یہ کام بالکل یہ کام جاری ہے، یہ کام کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ عوام سے میری گزارش ہے کہ عوام اپنے ان قائدین سے سوال کریں جو ووٹ لینے کے لیے عوام کے درمیان آ رہے ہیں۔ یہ پورے زمین کو گھیر لیا گیا، یہ پوری وقف کی زمین ہے۔ وقف کی زمین کا کوئی کمپنسیشن لیے بغیر یہ پوری وقف کی زمین کو دے دیا گیا۔ یہ سارا کام جو ہو رہا ہے، دیکھیے یہ پورا یہ کام جو ہے یہ مسجد کی زمین پہ روڈ ہے۔ آگے درویش محی الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی زمین کی روڈ ہے، وہ 30 ایکڑ زمین، یہ 27 ایکڑ 30 گنٹے زمین۔ یہیں دیکھیے تقریباً 57 ایکڑ سے زائد، تقریباً 58 ایکڑ زمین ہے۔ یہ زمین پوری کیسا چلے گئی، کیسے یہ بلڈنگاں، یہ شادی خانے بن گئے؟ یہ میرا سوال ہے مسلمان قیادت سے، قائدین سے کہ اس کے لیے کیا کیے؟ یہ پوری زمین کو ایکوائر کر لیے۔ یہ زمین ٹولی مسجد کی ہے۔ یہ میں عوام کو حقائق بتانا چاہتا ہوں۔ عوام دیکھیے کس طرح سے مسلمانوں کی زمینوں کا استحصال ہو رہا ہے، مسجد کی زمین کا، اسلام کے نام پر۔ ٹولی مسجد کی زمین ہے یہ۔ دیکھیے ابھی بھی جے سی بی یہ جو ہے نا رولر رکھا ہوا ہے، جے سی بی رکھا ہوا ہے، اور کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ پوری مسجد کی زمین قبضے قبضے قبضے، کتنے مرتبہ کتنے ریپریزنٹیشن یہ زمین کے لینڈ ایکویزیشن کے لیے کے تحت جو پیسے اس کے آنا ہے یہ روڈ کے، یہ تقریباً 150 کروڑ روپے وقف بورڈ کو حاصل ہونا ہے۔ یہ کیس اسد الدین اویسی نہیں لڑے، یہ کیس عثمان الحاجری لڑ کے کیس جیتا اللہ کے فضل سے۔ یا سوال کریں، عوام کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سوال کریں کہ یہ کیسے یہ زمین کیسے چلے گئی، کون قبضہ کیا، کیسے قبضہ کیا؟ اور بولتے توپ ہے، گولیاں ہے، فلانا ہے، چلانے آتا۔ یہ توپاں یہاں کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ قائد توپ یہاں کیوں نہیں چل رہا آپ کا؟ آپ اپنے توپ مت چلائیے، اپنا قلم چلائیے۔ اور قائد سے میری گزارش ہے، یہ مسلم قبرستان تھا، اس مسلم قبرستان کو شمشان گھاٹ بنانے میں قائد کا پورا ہاتھ ہے یا نہیں؟ قائد کو چیلنج ہے، اس کی یہ جو دیوار نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو، 10 لاکھ روپے نے ان کے ایم پی فنڈ سے دے کے، میرے پاس ثبوت ہے پورا، ان کے اخبار کا کٹنگ تراشا پورا سارے چیزیں ہیں۔ یہ مسلم قبرستان تھا کبھی، اور اس کے بعد یہ پورے یہ کے ایس فنکشن ہال کاچیوں کو دے دیے۔ یہ ہمارے قیادت کا کارنامہ ہے۔ یہ کراؤن فنکشن ہال کوئی ان شادی خانوں کے پرمیشن بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی مسجد کی زمین کو ٹولی مسجد کی زمین پہ یہ قبضے کر لیے گئے۔ یہ کراؤن فنکشن ہال، یہ محبوب پرائڈ، کوئی اس کا بھی
कोई भी इसका ना परमिशन है ना कुछ है। और ये मस्जिद को अल्लाह के फजल से, ये अल्लाह का बंदा 15 अप्रैल 2011 को अल्लाह के फजल से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने जानिसार साथियों के साथ लेकर आबाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मस्जिद मुस्तफ़ा है। चलिए प्यारे, आप बोलिए उस्मान अल हाजरी नहीं करा का चैलेंज है आपको। और ये फंक्शन हॉल जो विंटेज पैलेस के नाम से है, इसका कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं, बगैर विदाउट परमिशन के ये इसका इफ्तिताह असदुद्दीन अवैसी करे या नहीं करे, मेरा चैलेंज है। मैं चैलेंज करता हूँ। ये याद कीजिए 2003 में जब मैं असद अवैसी के साथ था, यहीं पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किस जगह पर मैंने उनके यहाँ इसी मुकाम पर मैंने 2003 में असद अवैसी को लाकर यहाँ ठहर कर बात करा था। असद भाई, ये राइट की जो ज़मीन है पूरी, ये ज़मीन टोली मस्जिद की है। 27 एकड़ 30 गुंटे 18 गज ज़मीन। ये ज़मीन यहाँ पर पूरे ये जो शादी खाने नज़र आ रहे हैं, ये खेता थे और गैर मुस्लिम लैंड ग्रैबर्स कब्जा किए हुए थे। तो मैं उनको ला के बताया कि भाई इस पर गरीब मुसलमानों को आबाद कर दो, वक्त के टेनेंट बनाकर। ये गरीब लोगों के शादी खाने बन गए इस्लाम के नाम पर वोट लेके। ये है हाल हकीकत, इसका इनकार कीजिए असदुद्दीन ओवैसी साहब, छिछोरे तकरीरें मत कीजिए। आइए डिबेट करेंगे सामने बैठकर कि ये ज़मीन वक्फ की है या नहीं। भाइयों, ये साबिर गुलशन है, ये वक्फ प्रॉपर्टी है। अकबर निज़ामुद्दीन इसके मुस्तफ़िद है। वक्फ प्रॉपर्टी मैं उनको बोला था असदुद्दीन ओवैसी को, देखो भाई गरीब, ये राइट के जो है ये पूरी ज़मीन 27 एकड़ 30 गुंटे ज़मीन है। यहाँ गरीब मुसलमानों को, बेघर जो मुसलमान है उनको यहाँ पर वक्फ के टेनेंट बनाकर आबाद कर दो। सलाम तो बहुत अच्छी बात है, आबाद कर देंगे बोले। और लेफ्ट को भी जो ना ये पूरी तकरीबन 9.5 एकड़ ज़मीन है जो आज भी अंदर खाली है। इससे इस्तेफादा करने वाले अकबर निज़ामुद्दीन है। उसके आगे जो नज़र आ रहा है वो फंक्शन हॉल्स बन गए। वहाँ भी मैं बोला ये ज़मीन पर भी आप अगर काम करें तो गरीब आबाद हो जा सकते। तो असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज है मेरा कि यहाँ मैं लाया था या नहीं लाया था, बोलिए। ये ला के ज़मीन कौन बताया आपको गरीब मुसलमानों को बसाने के लिए? और आप हामी भरे थे, बिल्कुल आप साथ देंगे गरीब मुसलमानों को यहाँ पर आबाद करने का। इस फंक्शन हॉल का इफ्तिताह असदुद्दीन ओवैसी किए या नहीं किए? ये फंक्शन हॉल बनाने के वास्ते आप मेरे से वादा किए थे, कौम से वादा किए थे, या इससे अपने सरमायादार लोगों को? ये फंक्शन हॉल किसका है? असद अवैसी, चैलेंज है मेरा आपको। ये फंक्शन हॉल में आपका कितना हिस्सा है? आइए बैठ के बात करेंगे, कोई किसी को गाली नहीं देगा। आइए ओपन डिबेट चैलेंज है, आइए अवाम के सामने बैठेंगे। ये मुसलमानों की ज़मीन है या नहीं है? आप ये मस्जिद की ज़मीन पर ये शादी खाने कैसे 4 शादी खाने बन गए? अवाम के सामने आइए, ओपन डिबेट करेंगे। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मेरी कौम की लड़ाई लड़ रहा हूँ। इन लोगों ने 2009 में इलेक्शन से पहले अवाम को यहाँ के, आप पूछ सकते हैं, गरीब अवाम के राशन कार्ड लिए थे, फ़ोटोज़ वगैरह लेके यहाँ गरीब मुसलमानों को आबाद कर देंगे बोल के। ये बहुत बड़ी ज़मीन है मुसलमानों, ये तकरीबन ये शादी खाने जो बने 32,000 गज ज़मीन पर बने। यहाँ अगर मुसलमानों को, अगर गरीब को आबाद कर देते, वक्फ के टेनेंट बनाकर, आबाद करने के नाम पे ये लोगों ने राशन कार्ड्स के फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह सब लिए थे, जमा किए थे, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को धोखा देकर इस्लाम के नाम पे वोट लें। ये मैं तमाम के सामने हक़ायक़ बता रहा हूँ। ये वक्फ की ज़मीनों का इस्तेसाल करने वाले कोई और नहीं, हमारे अपने पीठ में खंजर घोंपने वाले कोई और नहीं, हमारे अपने लोग हैं। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ, आप लोग बेदार हों, डरना नहीं, घबराना नहीं। अल्लाह हमारे साथ है, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जद्दोजहद
औकाफ़ी जायदादों की तबाही के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ ये जद्दोजहद है। मक्का मस्जिद या टोली मस्जिद में बैठ कर डिबेट होना चाहिए। वेलकम। ये देखो, ये अल्लाह का बंदा, यहाँ कोई और, ये उस्मान अल हाजरी अकेला है यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठेंगे औकाफ़ी जायदादों के, आप कितना तहफ़्फ़ुज़ करें। और अदा भाई कैसे है भरत? तो चैलेंज है आपको, आइए ओपन डिबेट करेंगे, ओपन आइए, जब चाहे हम तैयार हैं आपके साथ बैठकर बात करने के लिए। हमारी जद्दोजहद आपके ख़िलाफ़ नहीं है, आपके गलत पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है, आपके लैंड ग्रैबिंग जो माफिया है उनके ख़िलाफ़ है। आपके बहन, आपके वालिदा हमारे बहन हमारे वालिदा की तरह हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। आपके गलत और आपके भाई जो गुस्ताखी की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, हम उसके ख़िलाफ़ है, हम किसी शख्सियतों के ख़िलाफ़ नहीं है। और ये डराना नहीं किसी को, अरे हमारे पास तोप है, हमारे पास फलाने हैं, चलाना भी आता, ये छोटे छोटे बच्चों के बातें हैं, नहीं जेब देते एक एमपी को, एक पार्टी के सदर को ये बातें, ये छिछोरे बातें हैं, जेब नहीं देती। आइए आइए बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। और हम इसके लिए जहाँ चाहे अल्लाह के फजल से बैठकर औकाफ़ी जायदादों के तबाही और विंटेज पैलेस वगैरह कैसा तबाह हुआ, इससे ऊपर बात करेंगे। और ये अल्लाह के गरीब बंदे, गरीबों के हक़ के लिए लड़ रहे, ये जद्दोजहद कर रहे हैं। हम हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सच्चाई को कामयाबी दे और सच की जीत हो। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये मसाजिद में जो आपके जहाँ जहाँ जलसे हो रहे हैं, वहाँ 7:30-8 बजे नमाज है, उसको मौखर करके 10:15 को नमाज पढ़ा रहे हैं। ये जो है ना, ये सिलसिला, ये एक नया शुरू हुआ आपकी अनानियत का। ये सिलसिले को ख़त्म करना है मुसलमानों, आपको आगे बढ़ना, कोई हुकूमत इसमें आपके साथ नहीं देंगी। आपको, अवाम को एक जगह होना पड़ेगा कि ये शरीयत में क्या ये मुदाखलत नहीं कि जहाँ भी नमाज 8 बजे है, ये उनके जलसे की वजह से 10:15 बजे कर रहे हैं। ये इस्लाम में, शरीयत में मुदाखलत नहीं। अल्लाह ताला क्या नहीं है फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला का इरशाद है कि इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, कि अल्लाह ताला नमाज़ों को अल्लाह ने उनके औक़ात में अदा करने का हमको हुक्म दिया। आप जा रहे हैं, आपके ये गुंडे रौडी सूदखोर टोला वहाँ जाके अवाम को डरा के धमका के, मसाजिद पे भी कंट्रोल इस तरह से, नमाज़ों पे तुम्हारा बस चले तो तुम 7 दिसंबर के दिन जब पोलिंग होने वाली है, जुम्मा का दिन है, अगर हम ऐसे खामोश बैठेंगे मेरे भाइयों, तो इनको ये लोग 5:30 बजे जुम्मे की नमाज रख देंगे हैदराबाद में। मैं अस्सलाम वालेकुम रशीदुद्दीन साहब, मेरे बड़े भाई, मैं एक वाक़या याद दिला दूं। जब तकरीबन 3 साल पहले जो सानेहा हुआ था, बहुत ख़तरनाक क्रेन का सानेहा हुआ था, वहाँ पर हाजियाँ कई शहीद हो चुके थे हरम में, मस्जिदुल हराम में। तो वहाँ पर मगरिब का वक्त था, क्या वहाँ पर तवाफ़ रुका, क्या वक्त पे नमाज नहीं हुई, क्या लाशें उठाई जा रही थी, नमाज भी जारी थी। और वहाँ पर अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मौखर नहीं हुई मस्जिदुल हराम में। इनके ये सूदखोर टोले के बकवास को सुनने के लिए, इनके लफाजी झूठे बातों को सुनने के लिए मसाजिद में ये लोग नमाज़ों को भी ताख़ीर करा दे रहे हैं। इसलिए मैं अवाम से, गरीब अवाम से गुजारिश करता हूँ, उठिए, डरना नहीं। गरीबों की हमेशा कामयाबी हुई, फिरौनियत के ख़िलाफ़ गरीब कामयाब हुए, कामरान हुए। वालेकुम अस्सलाम रफ़ीक भाई, मैं यहाँ आया रफ़ीक भाई बताने के लिए अवाम को कि देखिए ये विंटेज पैलेस है, ये टोली मस्जिद की ज़मीन पर बनाया गया। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर 2003 में हमसे वादा किए थे। ये तो सिर्फ जो लोग अक्सर उनके भक्त होते हैं, अक्सर जो अभी भाई बोलते हैं कि भक्त जो होते हैं वो
صرف ان کا کام بکواس کرنا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں اسد الدین اویسی کو کہ کیا میں نے اسی مقام پر جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں اس مقام پر لا کر یعنی جب میں نے ان کے ساتھ جو اللہ کے فضل سے یہ سیٹ کو جتانے کے لیے ہم لوگ کام کیے تھے، اس کے بعد رات 1:30 بج رہے تھے تقریباً، یہاں پر لا کر اسد اویسی میرے کو لے کے آئے، بتائیے کہاں پر ہے وہ زمین. جب میں لایا اس زمین پر بولا بھائی یہاں یہ غریب مسلمانوں کو بسا دو، تو غریبوں کا یہ جھوپڑی بنی ہوئی ہے. دیکھیے یہ اسد الدین اویسی اس کا افتتاح کیے تھے، غریب مسلمانوں کو بساتے بول کے. وہ جو مسجد کا مینار نظر آ رہا ہے اللہ کے فضل سے اللہ کے بندے 15 اپریل 2009 کو آباد کیے الحمدللہ. میں عوام کو ڈر اور خوف کے ماحول سے نکلنے کی میں گزارش کر رہا ہوں، ڈرنا نہیں. اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. وعلیکم السلام سلطان بھائی، رفیق بھائی. اور بڑے شرم کی بات ہے، بے شک ملت کا باضمیر طبقہ جو گھروں میں بیٹھا ہوا ہے وہ اٹھیں. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت بھائی، اٹھیں، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہے، سچائی کے ساتھ اللہ ہے. اور ہم سود خور ٹولے کے خلاف، لینڈ گرابرز کے خلاف، وقف کی زمینوں کے جو سوداگر ہیں ان کے خلاف جدوجہد کرتے رہیں گے. یہ چیلنج ہے اس ونٹیج پیلس کے بارے میں. اسد الدین اویسی اس کو ٹوٹنے سے روک رہے ہیں کیوں؟ اور اسی یہ جو روڈ گئی ہے اس کا کمپنسیشن کیوں حکومت سے نہیں مانگے؟ اگر مانگے ہیں تو عوام میں وہ لیٹر جاری کریں کہ آپ نے اس مسجد کی زمین کا جو لینڈ ایکویزیشن میں یہ زمین لے کر روڈ ڈالی جا رہی ہے، جس کے خلاف عثمان الحاجری کورٹ کے آرڈر لایا، ججمنٹ ہے، ڈگری ہے، اس کو اسد الدین اویسی یا یہاں کے سابقہ ایم ایل اے جو تھے یا انہی کے کارپوریٹر ہے، ایم کا ایم ایل اے، ایم کا کارپوریٹر ہے، ایم کے ایم پی ہے. بتائیے آپ نے کتنے لیٹرز وقف بورڈ کو، محکمہ بلدیہ روڈ، حیدرآباد روڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو کتنے لیٹرز جاری کرے اس کے کمپنسیشن کے لیے؟ اور اسد بھائی آپ بولیے یہ پیلس یہ غریبوں کے لیے بنایا گیا تھا، آپ کا منصوبہ تھا یا غریبوں کو بساتے بولے تھے؟ نہیں بولے تھے. یہیں بیٹھ کے بات کریں گے. دیکھیے اللہ کے فضل سے یہاں غریبوں کے گھر آباد کریں گے بولے تھے، اور امیروں کے یہ پیلسز بن رہے ہیں، یہ بن گئے. اس کا افتتاح بھی کیا اسد الدین اویسی کرے یا نہیں کرے؟ آئیے سامنے بیٹھ کے بات. تو ٹائیں ٹائیں وہ گولیوں کی آوازیں، یہ چھچورے تقریریں آپ کو زیب نہیں دیتے. ایک ایم پی کو، مسلمانوں کا ایک ایم پی ہے، اس طرح سے نہیں بولنا چاہیے. آپ آئیے، آپ آ کر بات کیجئے کہ یہ زمینوں کی آپ غریب مسلمانوں کو بسانے کا وعدہ کیے تھے یا نہیں کیے تھے. الحمدللہ میں تمام میرے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان زمینوں کے تحفظ کے لیے آگے آئیں. اوقافی جائیدادوں کے جو اوقافی جائیدادوں کے تباہ کرنے والی مافیا کے خلاف ایک ہو جائیں. ہم اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہماری جدوجہد کو جاری رکھیں گے. آپ عوام سے میری گزارش ہے جذباتی نعروں میں نہ آئیں. عوام جو ہے نا اٹھیں اور اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے آپ آگے آئیں. انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ حق کے ساتھ ہے. یہ اسلام کے نام پہ ووٹ مانگیں گے تو بولیے کہ ونٹیج پیلس کس کا ہے پیارے؟ اسد الدین اویسی آپ کا کتنا حصہ ہے اس میں غریب مسلمانوں کے جھوپڑیاں بساتے بول کے اپنے محل بنا لیے. یہ غلط ہے تو بولیے اس کا افتتاح کیوں کیے؟ یہ اس کا کیا ہائی کورٹ سے ہم نے چیف جسٹس سے اس کا ڈیمالیشن آرڈر لایا، انلیگل فنکشن ہال بنائے گئے. اس کا اللہ کے فضل سے وہ مسجد کو آباد کرنے میں اسد الدین اویسی کبھی آئے تھے کہ آپ کے ایم ایل اے 5 سال تک اس کے صدر تھے. اللہ کے فضل سے یہ اللہ کے بندے وہ مسجد کو جس کا جو مینار نظر آ رہا ہے الحمدللہ ہم لوگ آباد کیے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ غریبوں کی تحریک کو جو اوقافی جائیدادوں کے لیے ہم لوگ الحمدللہ چلا رہے ہیں، اس تحریک کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. اوقافی جائیدادوں کا اللہ تعالیٰ تحفظ فرمائے. اور یہ لوگوں کے یہ باتوں میں نہ آئیں جذباتی نعرے آپ کے ہمارے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت بھائی، دعا کیجئے اللہ خیر فرمائے.
یہ جذباتی نعرے جو نا کوئی کسی کو ساتھ آنے والے نہیں ہیں. حقائق کا سامنا کیجئے. چیلنج ہے اسد الدین اویسی صاحب، آئیے یہیں ٹھہر کے یہیں بیٹھ کے بات کریں گے. 2003 میں آپ نے یہاں وعدہ کیا تھا نہیں کیا تھا عثمان الحاجری سے؟ اگر غلط عثمان بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ عثمان کی نسل کو اللہ ہلاک کر دے. آئیے، آپ قسم کھا سکتے کیا؟ نہیں تو ڈیبیٹ کیجئے. چلیے آئیے، عوام کے سامنے بیٹھیں گے، دو بدو بات کریں گے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ عوام کو سامنے کر دیں گا. انشاءاللہ تعالیٰ مباہلہ کر لیں گے. آپ بیٹھے ڈیبیٹ کریں، آپ ثابت کریں کہ یہاں پر یہ فنکشن ہال کا افتتاح کریں نہیں کریں. اس کے توڑنے کا آرڈر ہے نہیں ہے، کیوں روک رہے ہیں یہ 4 فنکشن ہالس کو؟ آئیے عوام کو بتائیے. میں آپ کا پرسنل دشمن نہیں ہوں. آپ کو یاد ہے، آپ کو اگر کوئی تو ہم برداشت نہیں کرتے تھے. آپ کو اگر کوئی گالی دیتے تو ہم برداشت نہیں کرتے تھے. یاد کیجئے وہ اسد الدین اویسی صاحب، ان تمام چیزوں کو. ہماری پرسنل آپ کو خود معلوم ہے. عوام کو بھی میں واضح کر دینا چاہ رہا ہوں، ہماری عوام سے کوئی کوئی شخصی ان سے کوئی ہماری دشمنی یا کوئی شخصی ہمارا اختلاف نہیں ہے. ہمارا اختلاف صرف اور صرف اوقافی جائیدادوں کی تباہی کے خلاف ہے. ورنہ ہم آج بھی اگر یہ وقف کا ساتھ دیتے، وقف کے غریبوں کا ساتھ دیتے، ان جائیدادوں پر غریب مسلمانوں کو آباد کر دیتے وقف کے ٹیننٹ بنا کر، تو آج بھی شاید ہم ان کے جانثار ہوتے. مجبوراً ہم کو اسلام کے ساتھ جو غداری ہوئی اس کے خلاف ہم کو اٹھنا پڑا. اور ہم یہ جدوجہد انشاءاللہ تعالی کامیابی تک، اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کی میں کامیابی رہے تک انشاءاللہ. اللہ اکبر. میں لڑائی جھگڑے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں فیاض بھائی. میں عوام کے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ کرنے کی دعوت دے رہا ہوں. بیٹھیے. میں لڑائی جھگڑے سے اللہ کے فضل سے گھبراتا بھی نہیں، ڈرتا بھی نہیں، کیونکہ میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے. تو اللہ تعالیٰ سود خوروں کے دلالوں کے اور یہ وقف مافیا اوقافی جائیدادوں کے تباہی کے ذمہ داروں کا، یہ اللہ کے دشمنوں کا ذرا بھی دل میں ڈر نہیں. اللہ کا ڈر کافی ہے میرے لیے الحمدللہ. اور میں پرسنل کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوں. میں دعوت دے رہا ہوں، آئیے آ کر بات کریں گے. اور لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ کسی کے یہ روڈی عناصر سے ڈرے نہیں. کوئی چونکہ یہ 25 دن 30 دن 1 مہینہ یہ لوگ بھکاری بن کے رہتے عوام کے سامنے، پھر عوام کو بھکاری بنا دیتے یہ لوگ. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں آپ لوگ اٹھیے اور اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے آگے آئیے. اور میری اس بات کو عوام تک میری گزارش ہے آپ سے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے اس دعوت نامے کو قبول کرنے کے لیے اسد الدین اویسی کو دعوت دیں. آپ لوگ بھی عوام میں میری بات کو پہنچائیں، اسد الدین اویسی تک پہنچائیں کہ یہ ٹولی مسجد کی زمین، مکہ مسجد کے 11 گھروں پہ، ایک جگہ اور لکھا ہوا ہے 14 گھروں پہ اکبر نظام الدین کا قبضہ ہے. اور ساتھ ساتھ اکبر نظام الدین کا یہاں بھی یہ صابر گلشن کے نام سے یہ صابر گلشن ہے، اس پہ بھی تقریباً 9.5 ایکڑ زمین ہے. ایک آدمی کے قبضے میں وقف زمین ہے. اس کا غریب مسلمانوں کو کیا فائدہ ہو رہا؟ دوسری بات، اسد الدین اویسی سے یہ بھی چیلنج ہے کہ شیخ پیٹ چوکھنڈی کے پاس جو زمین ہے وقف ریکارڈ کے مطابق مکہ مسجد کے تحت 25 ایکڑ زمین جاروب کشوں کے لیے، جو جھاڑو دینے والے سویپرز تھے، ان کے لیے وہ زمین کا اسد الدین اویسی نے کتنے بار گورنمنٹ سے ریپریزنٹ کیا کہ غریب جاروب کشوں کی زمین کو مکہ مسجد کے حوالے کیا جائے جو مکہ مسجد کے تحت ہے. RTI میں نکالا گیا، ریکارڈ کے مطابق بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں. میں کسی کو غلط انفارمیشن نہیں دے رہا ہوں اللہ کے فضل سے. وہاں پر روڈیں کیسی ڈالی گئی، آئیے کس کی مرضی تھی اس میں اوپن ہے بات، ڈیبیٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ یہاں پر درویش محی الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی زمین پوری تباہ ہو گئی. اس کو توڑنے کے لیے کیوں سامنے نے آگے اور ایک زمین ہے مسجد خرد کی، وہاں سریندر سنگھ وہاں پر اپنی بلڈنگ بنا لیا. اس کو بلڈنگ کو ڈیمالیشن کرنے کا ہمارے پاس آرڈر ہے.
اور اسد الدین اویسی ابھی تک اس کو امپلیمنٹ ہونے نہیں دے رہے ہیں. رکا رہے ہیں کیوں؟ بولیے اسد صاحب آئیے ٹھنڈے دل سے بیٹھیں گے. جذباتی نعرے نے توپ ہے ٹیں ہے یہ نہیں ہوتا. چھوٹے بچوں کے طرح باتیں مت کیجیے. سامنے آئیے, عوام کے سامنے بیٹھیں گے. چیلنج ہے, آپ بیرسٹر ہے نا, میں ایک عام مسلمان ہوں. آئیے بیٹھیے, حق اور باطل, بیرسٹر اور ایک عام مسلمان کے درمیان چلیے ڈیبیٹ کریں گے. آپ بہت بڑے ڈگری ہیں آپ کے پاس, چلیے دلائل سے بات کریں گے. اوقاف کا تحفظ ہوا آپ کے اور آپ کے ساتھی اور آپ کی قیادت کے تحت, یا تباہی ہوئی اوقاف کی جائیدادوں کی. اوپن چیلنج ہے, آئیے. اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ حق کے ساتھ ہے. میں پھر گزارش کر رہا ہوں میرے بھائیوں سے کہ میری بات کو لوگوں تک پہنچائیں, اسد الدین اویسی تک بھی پہنچائیں اس دعوت کو. اور میری ذاتی ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور ذاتی اختلاف نہیں ہے. آئیے بات کریں گے. عثمان الحاجی اکیلا ٹھہر کے بات کر رہا, خالی آپ لوگ بول دیتے ہم فلانے ہیں. ہمارے کو لڑائی جھگڑے کو دعوت دینا نہیں ہے ہم کو کسی کو بھی. ہم صرف اور صرف عوام کے حق کے لیے بات کر رہے ہیں, جھوٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں, لینڈ گرابنگ کے خلاف بات کر رہے ہیں. عوام سے گزارش ہے کہ آپ اٹھیے اور جذباتی نعروں میں نہ آئیں. روزگار کسی کو ملنے والا نہیں ہے جذباتی نعروں سے, پیٹ کسی کا بھرنے والا نہیں ہے جذباتی نعروں سے, فری ایجوکیشن کسی کو ملنے والا نہیں ہے جذباتی نعروں سے. اللہ ہم سب کے لیے کافی ہے, ہم غریبوں کے لیے اللہ کافی ہے. آپ آئیے, انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر حیدرآباد کو لینڈ مافیا سے آزاد کرائیں گے. لینڈ مافیا کے جو میرے ساتھ عقیل ہیں, عقیل وہ وقف کے مجاہد کے فرزند ہے جو اپنی زندگی اللہ کے لیے اور یہ ٹولی مسجد کی ان شادی خانوں کے لیے, ان لینڈ گرابرز کے خلاف جنہوں نے الحمدللہ عبد الباسط بھائی جن کا نام ہے رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے, ان کے فرزند ہے عقیل. انہوں بھی دیکھے ہوئے ہیں یہ سارے چیزیں. ان کے والد کے ساتھ ان کے والد محترم آخری دم تک بھی اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے لڑتے رہے. اور عبد الباسط بھائی ہمارے لیے ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے. ہم ان کے الحمدللہ جو کارنامے ہیں اوقاف کے تحفظ کے لیے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبد الباسط بھائی کے قبر کو نور سے بھر دے. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. عوام سے میری گزارش ہے, کسی سے مت ڈریے, اللہ سے ڈریے اور سچائی کا سامنا کیجیے, سچ کا سامنا کیجیے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. میری گزارش کو قبول کیجیے اللہ کے لیے. اور اسد الدین اویسی تک میری دعوت کو پہنچائیے. اوپن ڈیبیٹ کریں گے. انہوں بولتے کہ سامنے ہونا میرے بھائی, کہاں ہوں میں؟ فیس بک پہ لائیو آ گیا. یہ روڈ پہ ٹھہرا ہوا ہوں, اکیلا ٹھہرا ہوا ہوں, روڈ پہ اکیلا ٹھہرا ہوں. اللہ میرے ساتھ ہے, سمجھے؟ آئیے, لڑائی جھگڑا نہیں, سامنے بیٹھیں گے. موت جس وقت آنا ہے نا اسی وقت آئیں گی, سمجھے؟ اللہ تعالیٰ جب موت کا وقت لاتا ہے تو لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, بولے جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک پل کے لیے آگے بڑھتی نہ ایک پل کے لیے پیچھے ہٹتی. موت کا وقت مقرر ہے. ہم عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ جذباتی نعروں میں نہ آئیں اور یہ راؤڈی عناصر سے نہیں ڈرنا. راؤڈی کچھ نہیں کر سکتے. راؤڈی کوئی گھروں پہ جا کے کھٹکے مار کے آؤ اماں ایم پی صاحب آ رہے ہیں, انووا کار میں لے جا رہے ہیں, وہاں فنکشن ہال میں دعوت ہے. کیا دیا عوام کو ابھی تک؟ میں 2003 میں, یاد کیجئے اسد الدین اویسی, 2003 میں آپ کو میں نے کئی 100 عورتوں کے ساتھ میٹنگ کرائے تھے. تو میں آپ وہاں وعدہ کیے تھے کہ غریب عورتوں کو وظیفے دلاؤں گا بول کے. آج تک پھر دوبارہ وہاں پہ آئے نہیں, آج تک نہیں آئے دوبارہ بھائی. 2003 کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ سب جذباتی نعروں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے.
اوپن ڈیبیٹ کریں گے عوام کے حق میں. آپ عوام کے لیے کیا کیے, وقف جائیدادوں کے تحفظ کا کتنا آپ غریب مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچائے, یہ دونوں بیٹھ کر عوام کے سامنے اوپن ڈیبیٹ کریں گے. تم ایک جلسہ کر رہے ہیں, ہم ایک جلسہ نہیں, اوپن ڈیبیٹ کریں گے. اس کے لیے وقت 5 لاکھ کروڑ نہیں ہے رشید بھائی, وہ فرحت خان کو بیچاروں کو پورا نہیں معلوم ہے. میں ان کے الحمدللہ ان کے والد محترم کی میں بہت عزت کرتا ہوں, اللہ رحم فرمائے ان پر بھی. تو میں جو ہے نا یہ صرف 10 لاکھ کروڑ کی جائیدادیں ہمارے حیدرآباد رنگا ریڈی میں ہیں, صرف 10 لاکھ کروڑ کی جائیداد. میں ایک جائیداد کا صرف ذکر کروں, وہ جائیداد ہے, ابھی میں گیا تھا کاروان کی بڑی مسجد, وہ مسجد جو ہے نا 7,565 ایکڑ زمین ہے اس کی. آپ اندازہ لگا دیجئے, 7,565 ایکڑ زمین ہے صرف ایک مسجد کلان کلثوم پورہ کی. تو میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ صرف حیدرآباد رنگا ریڈی کے زمینوں کا اگر تحفظ ہو جائے یا اس کا کمپنسیشن مل جائے تو ہندوستان بھر کے مسلمانوں کی غربت کو دور کیا جا سکتا ہے. یہ بات خالی میں نہیں بول رہا ہوں, یہ بات حقیقت ہے. اور تمام بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئیے. آپ لوگوں کو اوقاف کی اہمیت نہیں معلوم ہے. ہم غریب نہیں ہیں مسلمانوں, ہم بہت امیر ہیں, لیکن یہ قائدین, یہ قیادت ہم کو لوگوں کے جگہ جگہ کاسا لیس ہونے پر مجبور کر دی ہے ہماری قوم کو. اور یہ خود اپنے 9 ایکڑ 5-5 ایکڑ کے گھروں پہ پہاڑوں پہ اپنے پیلیسز بنا رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ لوگ اٹھیے, تھوڑا کیا ہے بھائی, بازو ہٹ کے بات کریے. عثمان, ارے میرا بھائی, میرے بھائی, ارے میرے لیے اللہ کافی ہے جی. میں ڈرنے والا نہیں, میں موت کے لیے نکلا, مرنے کے لیے نکلا ہوں. میں جو مرنا چاہتا نا, موت اس سے بھاگتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو آدمی موت کا انکار کرے وہ آدمی سب سے بڑا جھوٹا ہے. میں کسی کو مارنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. قوم کے لیے میری جان کا نذرانہ ہمیشہ اللہ کے رضا کے لیے, ہمیشہ میں الحمدللہ میری جان کے ساتھ, میرے مال کے ساتھ, میرے اولاد کے ساتھ الحمدللہ میری قوم کے خدمت کے لیے یہ آخری سانس بھی ہو جائے, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. میں اللہ میرے لیے کافی ہے. جہاں موت آنی ہے نا, ان کو توپ سے مارتے ہو رہے توپ ہے کہتے بیچاروں کے پاس, چلانا بھی آتا کہتے. ایک شاعر بہت اچھا بولے, لڑتے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. تو رشید بھائی آپ کو معلوم ہے, رشید الدین بھائی, میں تو شاعر نہیں ہوں لیکن آپ کو اچھا معلوم ہے. اس شعر کا پہلا مصرع بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چھچورے باتوں کے اللہ رحم فرمائے, یہ چھچورے باتیں نہیں کرنا چاہیے قائد کو, مسلمانوں کے قائد کو. اتنی بڑی حیدرآباد ناک ہے ہندوستان کی. تو میں قائد سے بھی آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں, یہ نمازوں کے وقت کو اپنے جلسوں کو منسوخ کر دیجئے, لیکن نمازوں کے وقت کو اس کے مقررہ وقت پہ کر دیجئے. یہ انقلاب آ رہا آپ کو نہیں معلوم, یہ کارپیٹ کے نیچے سے آ رہا پیارے, سمجھ رہے ہیں آپ, سمجھ رہے ہیں. حکومت کے کاسالیسی کر کے, چاپلوسی کر کے مسلمانوں کو دبا کے رکھیں گے, نہیں ہو سکتا. میں پولیس سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ بھڑکیلے باتاں, یہ لوگوں سے, ایسے لوگ جو عوام کو بھڑکیلے باتوں میں لا رہے ہیں, ہندو مسلم منافرت کی باتیں کر رہے ہیں, ایسے لوگوں پر نظر رکھیں. ہم ترقی کی بات کریں, اللہ رحم کرے بھائی. میں جوکر ہے نہیں بول رہا ہوں بھائی, مگر جوکر کی طرح کام کر رہے ہیں, میرے کو وہ تکلیف ہے. نہیں کرنا چاہیے نا مسلمانوں کا قائد. تو میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے آگے آئیں, اور نماز جمعہ جو ہے نا اپنے وقت مقررہ پر ہی 7 دسمبر کو ہونا چاہیے. اور اسد الدین اویسی جہاں جہاں تقریر کر رہے ہیں آپ لوگ, وہاں مقامی مسجدوں میں ان کے اوقات مقررہ پر ہی نماز ادا کی جائے, ورنہ مجبور ہونا پڑے گا عوام کو
کہ آپ کے جلسے کے خلاف دھرنا دیں. آپ نمازوں میں کوئی مداخلت مت کیجیے، ورنہ ان مساجد کے پاس مقامی مسلمان جمع ہو جائیں گے اور آپ کے خلاف احتجاج کریں گے. آپ کو ووٹ ہونا ہے، آپ ووٹ لیجئے، مگر یہ لوگوں کو بہروپیہ بنا کر کے، لوگوں کو ڈرا کے، یہ لوگوں کے ساتھ راؤڈیزم، یہ گنڈا عناصر کو ساتھ لے کے مت کیجیے. جہاں جلسے کرنا ہے آزادی سے کیجیے، جمہوریت ہے، لیکن وہاں کے مساجد میں نماز کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے. اور آپ انسٹرکشن دیجئے. آپ کی سنتے یہ لوگ، اللہ کی نہیں سنتے. آپ کو رب بنا لیے، جو بھکت ہے نا آپ کے، اللہ کی بات کو کاٹ رہے ہیں. آپ کی بات کو، یہ آپ کو رب بنا لیے یہ لوگ. آپ اگر یہی کام کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ جس طرح سے جہنم میں جائے گا، آپ کا بھی ایسا ہی خاتمہ ہوگا. توبہ کر لیجئے، اور گستاخ رسول کو بھی بولو اعلان کر کے توبہ کر لیں. ابھی بھی وقت ہے. میں پرسنل کسی کا مخالف نہیں ہوں. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ سچائی کے ساتھ ہے. میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری بات کو اوپن ڈیبیٹ کی کہ ٹولی مسجد کی وقف کی زمین پر کتنے مرتبہ ریپریزنٹ کیے کمپنسیشن کے لیے. اسد الدین اویسی، آئیے اس کے بارے میں بات کریں گے. یہ شادی خانے جو بنائے گئے ہیں وقف کی زمین پر، اس کے تعلق سے اوپن ڈیبیٹ کریں گے، اور دیگر اوقافی جائیدادوں پہ بھی بات کریں گے. کم سے کم ٹولی مسجد کی زمین پہ تو ڈیبیٹ آ جائے، ایک مدعے پہ تو آ جاؤ، بات کر لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جزاک اللہ خیر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور اپنے کمنٹس اس چینل کے بارے میں، آپ کے اپنے خیالات بھی آپ ضرور پیش کریں.